بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات احمد رضوی توجہ طلب کے ساتھ حیدرآباد نیوز کے پروگرام میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم ہر بدھ کو توجہ طلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس میں کرنٹ افیئرس سے متعلق جو ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کرتے ہیں. تو اس مرتبہ کیونکہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو کرونا 19 نے جو ہے بڑی شدت کے ساتھ جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. تعلیم کیونکہ خواہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہو یا ترقی پذیر ممالک ہو یا کسی بھی معاشرے کے لیے ایک لازمی جز ہے کہ اس کے بغیر تعلیم اور تربیت کے بغیر ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے. تو اس مرتبہ کرونا نے ہمیں کم و بیش ایک سال پیچھے کر دیا ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہیں ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شدید نقصان کا اندیشہ ہے. تو کرونا نے جہاں دیگر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے تو ان میں ہم صرف آج تعلیم پہ بات کریں گے. تو تعلیم میں کیونکہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک سال کا جو لاس ہوا ہے، جس عرصے میں اسکول بند رہے ہیں اور اس کے بند ہونے سے بالخصوص وہ بچے جو پسماندہ آبادیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا جو ہے بالکل نچلی سطح کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان بچوں پہ زیادہ اثر انداز ہوا ہے، یہ ان کی تعلیم پہ زیادہ اثر انداز ہوا ہے. ایک تقابلی جائزے کے مطابق جب میں یہاں حیدرآباد سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہم حیدرآباد کو فوکس کر رہے ہیں، تو جب میں حیدرآباد سے بات کرتا ہوں، حیدرآباد کی بات کرتا ہوں، تو حیدرآباد میں تقریباً جو اسکولوں کی تعلیمی بالخصوص اسکولوں کی جو تعداد ہے، تو سرکاری اسکول جو ہیں وہ 10% ہیں، جبکہ 90% جو ہیں وہ نجی اداروں کے اسکول ہیں شہر میں، اور یہ دونوں مل کر جو ہیں وہ شعبہ تعلیم میں خدمت انجام دے رہے ہیں. مگر سرکاری اسکولوں کی جو حالت زار ہے کہ بیشتر اسکولوں میں طلباء کی تعداد کم ہے اور اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے. دیہات میں تو بہت ہی بری حالت ہے کہ آدھے سے زیادہ اسکول کی عمارتیں جو ہیں وہ بند ہیں، وہ اس تدریسی عمل میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہاں ایک بڑی تعداد اساتذہ کی ان اسکولوں کے ساتھ وابستہ ہے. اس کے برعکس یہ جو 90% نجی اداروں کے اسکول ہیں، تو وہ 90% اسکول جو ہیں وہ حکومت کی اس کمی کو پورا کر رہے ہیں. اب میں ایک محتاط اندازے کے مطابق یا بلکہ ڈائریکٹریٹ آف اسکول کی رجسٹریشن کے مطابق حیدرآباد ریجن میں جو پرائیویٹ اسکولز رجسٹرڈ ہیں وہ ان کی تعداد 2600 ہے. تو 2200 حیدرآباد میں شہری علاقے میں اور 400 دیہی علاقے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ شہری علاقے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور سے یہ روایت رہی ہے کہ یہ پریکٹس رہی ہے کہ دیہی علاقوں کے بچے جو ہیں وہ شہر میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو جیسے حیدرآباد کے سراؤنڈنگ ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو لایار، ٹنڈو جام، ان کے اب تو خیر ان آبادیوں میں بھی اچھے اسکولوں کی سہولتیں پہنچ گئی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2000 کے قریب 2600 کے قریب جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں پرائیویٹ اسکول حیدرآباد ڈائریکٹریٹ میں. تو اور یہ 2600 جو ہیں اس میں 2200 شہر کے ہیں. تو اگر ہم اسی سے
اندازہ لگائیں کہ یا اس کو ہی ہم کیلکولیٹ کریں تو ہم حیدرآباد کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 45-50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. تو ناظرین میں پھر یہیں سے بات شروع کروں گا, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں اسی موضوع کے ساتھ. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور. جی ویلکم بیک. ناظرین تو بات ہو رہی تھی کہ حیدرآباد کی جو آبادی ہے وہ 45-50 لاکھ پر مشتمل ہے, کیونکہ پچھلے سینسز جو گزشتہ ہوئے ہیں وہ متنازع ہیں, اس لیے یہ جو آبادی ہے مختلف آبادی کی فیگرز جو ہیں وہ کوٹ کی جاتی ہیں. تو میں اس کو اگر 50 لاکھ کی آبادی کا شہر کہوں حیدرآباد کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2000 اسکول جو ہیں وہ حیدرآباد میں موجود ہیں, اور وہ 2000 اسکول جو ہیں وہ نجی شعبوں کے پاس ہیں, جو نجی جو ہیں اس کے مالکان وہ ان اسکولوں کو چلا رہے ہیں. اب اگر اسی طرح سے ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہماری کوئی 23 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے. اس 23 کروڑ کی آبادی کو, کیونکہ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ وہ جو آبادی ہے, وہ جو سینسز ہے وہ متنازع ہے, اس لیے میں اس کو 25 کروڑ کی آبادی کا ملک کہوں گا. 25 کروڑ کی آبادی کے ملک کو اگر 25 کروڑ کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 2000 اسکول جو ہیں وہ 50 لاکھ کی آبادی پہ ہیں, تو یہ تقریباً 30,000 اسکول بنیں گے پورے پاکستان میں. تو 30,000 کو اگر ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں, اب کیونکہ ایک طرف تو یہ 30,000 اسکول ان طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں, دوسری طرف یہی اسکول جو ہیں وہ کم و بیش, کیونکہ ایک اسکول کی جو اساتذہ اور تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کوئی تقریباً 15 کے قریب افراد بنتے ہیں. تو ان 15 افراد کو ہم اگر 30,000 سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو یہ جناب 15 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اساتذہ یا یہ کہیں کہ جو اس اسکولوں سے وابستہ ہیں, جنہیں جسے حکومت نے سنبھالنا تھا یا حکومت کی ذمہ داری تھی, تو یہ 15 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. تو یہ 15 لاکھ سے زائد کے قریب جو ہیں وہ یہ. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, اگر اس کا مزید, کیونکہ اس کے پہلے والے فیگر میں تو یہ 2 شعبے بن رہے تھے, ایک سرکاری تھا ایک نجی تھا. اب اگر نجی اسکولز کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں, صرف پرٹیکولرلی اسی کی بات کرتے ہیں, تو اس کی 4 کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک کیٹیگری جو ہے وہ اعلیٰ ترین اسکولوں کی ہے, دوسری کیٹیگری جو ہے وہ اعلیٰ اسکولوں کی ہے, تیسری کیٹیگری جو ہے وہ درمیانی اسکولوں کی ہے, اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ہے نچلی سطح کے اسکول, جو ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں کہ جن کے والدین جو ہے وہ اس تعلیمی سہولت سے مطلب بہترین قسم کی تعلیمی سہولت سے اپنے بچوں کو مستفید نہیں کر پاتے. تو میں عرض کروں کہ ان کی بھی اگر ہم محتاط اندازے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو نجی اسکول ہیں جو اعلیٰ ترین ہیں وہ بمشکل 5% ہیں, جن میں بڑے بڑے نام اسکولوں کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اعلیٰ اسکول ہیں ان میں بھی جو ہیں وہ
کوئی 10% کے قریب ہیں. مگر اس کے بعد جب ہم نچلی سطح کے اسکولوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے بنتے ہیں جناب عالی کوئی 85% اسکول ان طلباء کو یا ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں کہ جن کے پاس نہ کمپیوٹر کی سہولت ہے, جن کے پاس نہ آئی پیڈ کی سہولت ہے, جن کے پاس نہ اور اس قسم کی کہ وہ نیٹ کی سہولت ہے, اور ان اسکولوں میں بھی ایسی سہولیات موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نیٹ کے ذریعے. تو میرا آج کے اس پر روشنی ڈالنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ جو 10% ہیں یا جو 15% ہیں وہ تو کسی نہ کسی طرح سے اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں, مگر یہ جو 85% لوگ بچے جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر اسی طرح سے اسکول وقفے سے بند ہوتے رہے یا کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہوتے رہے یا ان اسکولوں کو اس سارے سسٹم کے اوپر توجہ نہیں دی گئی, تعلیم کے معیار کو بلند رکھنے کے لیے ان بالخصوص اس نجی جو ہے شعبے اور سرکاری اسکولوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی بہت بڑی جو ہے غیر تعلیم یافتہ افراد کی فوج تیار کر رہے ہیں, کیونکہ انہی نونہالوں نے آگے بڑھ کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. جب یہ جو ابھی تو 1 سال کا گیپ آیا ہے اور یہ بڑھ کے پتہ نہیں 2 سال پہ نہ چلا جائے, 3 سال پہ نہ چلا جائے, تو اس گیپ کو آئندہ کیسے فل کیا جائے گا, اور اس کو فل کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا سسٹم متحمل ہو سکے. تو یہ توجہ طلب بات ہے, اس کے اوپر غور کرنا انتہائی ضروری ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت لوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پہ جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ لائک کریں تاکہ آئندہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.